الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ہمارے معاشرے کا ایک ناسور ہے جس نے بہت ساری زندگیوں کو تباہ کر دیا۔ ابھی کچھ دن پہلے بھی جو واقعات ہمارے اس ملک کے اندر پیش آئے ہیں اس نے ساری انسانیت کے دل کو دہلا کر رکھ دیا ہے، اور وہ ناسور ایک ایسا ناسور ہے جو اس امت کے اندر جڑ پکڑ چکا ہے، اور جتنا اس سلسلے میں کہا جا رہا ہے اور لکھا جا رہا ہے اس کے باوجود ہمارے کانوں پر جوں نہیں رینگتی۔ ہم لوگوں کو اس سے بیدار ہونے کی ضرورت ہے، اور اس مرض کو اور اس ناسور کو اپنے سے دور کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ ناسور ہے جہیز کا۔ جہیز ایک ایسی لعنت ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر جڑ پکڑ چکی ہے، اور جہیز لینے کو لڑکے والے قابل فخر چیز سمجھتے ہیں، اور لڑکی والے ضروری چیز سمجھ کر اس کو ادا کرتے ہیں۔ لڑکے والے اس کو ضروری سمجھ کر ادا کرتے ہیں، اور بعض حضرات تو ڈھیٹ پنے کے اندر اتنے آگے بڑھ چکے ہیں کہ وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے جہیز لینے کو جائز سمجھتے ہیں۔ اور وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا، تو یہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ سے جب حضرت علی کا نکاح ہو رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سنسار کی کچھ چیزیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھی، جس کو یہ حضرات کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بیٹی کو جہیز دیا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا تو ہم بھی اپنی بیٹیوں کو جہیز دے رہے ہیں، یا پھر جو ہے لڑکی والوں سے جہیز لینا جائز ہے، اس طرح سے لڑکے والے کہتے ہیں۔ حالانکہ یہ انتہائی اہم اور انتہائی فحش غلطی ہے، اس لیے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنسار کا، گھر سنسار کا جو سامان دیا تھا، اس کی حقیقت یہ ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت فاطمہ کا نکاح ہو رہا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جیسے ہم جانتے ہیں کہ حضرت ابو طالب جو حضرت علی کے والد ہیں وہ بہت تنگ دست تھے، فقیر تھے، مفلوک الحال تھے، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنی تربیت میں لے لیا تھا، اور حضرت علی کی تربیت اور ان کا نان و نفقہ یعنی ان کا خرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھاتے تھے۔ تو جس وقت شادی کا موقع آیا اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ ہے، پیسہ وغیرہ؟ تو حضرت علی نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، صرف ایک زرہ ہے، زرہ لوہے کا ایک لباس ہوتا ہے جو فوجی پہنا کرتے ہیں۔ تو حضرت علی نے کہا کہ میرے پاس زرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زرہ کو لے کر آؤ۔ حضرت علی زرہ کو لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ اس کو بازار میں بیچ کے جو بھی پیسہ آیا اس کو لا کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زرہ کو بازار میں بیچا، اور بازار میں بیچ کر جو پیسے آئے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پیسوں سے گھر سنسار کا کچھ سامان خریدا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ اس طرح سے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا گھرانہ آباد ہوا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو جو سامان دیا تھا وہ حضرت علی کے پیسوں سے دیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت علی کے پیسوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو سامان دیا تھا، اور وہ کیوں دیا تھا؟ اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی رہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ان کا خرچہ اٹھاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ان کا نان و نفقہ برداشت کرتے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سامان لے کر حضرت فاطمہ کو گھر سنسار کا سامان دیا، جس کی وجہ سے دونوں نے گھر سنسار جمایا تھا۔ تو یہ اصل واقعے کی حقیقت ہے۔ لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز دیا تھا،
اس لیے ہم بھی جہیز دے رہے ہیں، یا پھر لڑکے والے یہ کہتے ہیں کہ لڑکی والوں سے جہیز لینا جائز ہے اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہیز کا سامان لیا تھا۔ تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ جیسے میں نے واقعے کی حقیقت کو بتایا ہے، ہم اس واقعے کی حقیقت کو سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز نہیں دیا تھا۔ اگر جہیز دینا جائز ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہیز دیتے تو آپ کی 3 اور بیٹیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، یہ 3 بیٹیاں اور تھیں۔ ان 3 بیٹیوں میں سے 2 بیٹیوں کی شادی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے کروائی، ان کو تو آپ نے جہیز نہیں دیا۔ حضرت رقیہ کو آپ نے جہیز نہیں دیا، حضرت زینب کو آپ نے جہیز نہیں دیا، حضرت ام کلثوم کو آپ نے جہیز نہیں دیا، تو کسی کو بھی آپ نے جہیز نہیں دیا، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ کو بھی جہیز نہیں دیا۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو جہیز دیا تھا تو پھر آپ نے ان 3 بیٹیوں کو جہیز کیوں نہیں دیا؟ اور اگر ہم یہ کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بیٹیوں کو جہیز نہیں دیا، حضرت فاطمہ پیاری بیٹی تھی اس وجہ سے آپ نے جہیز دیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نعوذ باللہ ہم یہ الزام لگانے والے بن جائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کے اوپر ظلم کیا اور ناانصافی کا معاملہ کیا، اور آپ نے انصاف نہیں کیا اپنی بیٹیوں کے اوپر۔ نعوذ باللہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ الزام لگانے والے بن جائیں گے۔ اور خدا ہم سب کی حفاظت کرے، اور 100 بار اللہ ہم سب کی حفاظت کرے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح کے جملے بھی اپنی زبانوں سے نکالے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ اس لیے جہیز جیسی لعنت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے دلیل نکالنا یہ بالکل غلط بات ہے، اور اس کو جہیز سمجھنا یہ بھی غلط بات ہے۔ حضرت علی کا سامان تھا، حضرت علی کے پیسوں سے آپ نے خریدا تھا، اور اس سے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا گھر بسایا گیا تھا، تو اس کو جہیز سمجھنا یہ فحش غلطی ہے۔ جہیز ہمارے معاشرے میں ہے ہی نہیں۔ اسلامی معاشرے کے اندر جہیز کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلامی معاشرے کے اندر نکاح اور اسلامی تعلیمات کے مطابق نکاح کے اندر صرف ایک مہر ہے جو لڑکا لڑکی کو دیتا ہے۔ لڑکی والوں سے کوئی پیسہ لے کر لڑکے والوں کو دینا یہ اسلامی تعلیمات کے بالکل منافی ہے۔ اس لیے ہم سب کو اس لعنت سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔